چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر یہ کہتے ہیں کہ بھارتی سرپرستی میں چلنے والی پراکسی عناصر بلوچستان میں بے امنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ان کی ملاقات ہوئی، گفتگو بھی ہوئی۔ گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کی حب الوطنی اور ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی علاقائی امن و استحکام کے لیے کمٹمنٹ غیر متزلزل ہے اور پاکستان کی خود مختاری یا سرحدی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور سیکیورٹی فورسز دشمن کے ناپاک عزائم کو سخت کارروائیوں سے ناکام بنائیں گی۔ پاکستان کی مسلح افواج عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ تو یہ بڑا زبردست میسج گیا ہے، اور ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن چیلنجز کا ہمیں سامنا رہا، بڑے زبردست طریقے سے ہماری فورسز، ہمارے جوانوں نے ان کا مقابلہ کیا، اور ظاہر ہے اس کی مثال تو ہمارے سامنے بنیاد مرصوص کی صورت میں ہے۔ پڑوسی ملک سے بھی کچھ پڑوسی ملک کا بتا دیتے ہیں کہ وہ ان کے بہت سارے مسائل ان کو رہتے ہیں۔ پاکستان کا ایک obsession ہے، ان کی چاہے آپ نیوز دیکھ لیں، ان کی سیاست دیکھ لیں، ان کا آپ اسپورٹس دیکھ لیں، ان کی فلمز دیکھ لیں، پاکستان کرتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، بھارتی وزیر اعلیٰ نے بھی، لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بتا رہی ہوں جی، اب بھارتیوں کے لیے بڑی کہتے ہیں نا بوم بن کے خبر نکلے گی۔ بھارتی وزیر اعلیٰ نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کر دی ہے۔ پہلگام اور نئی دہلی واقعے کو انہوں نے سیکیورٹی ناکامی قرار دیا ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، انہوں نے وزیر داخلہ امت شاہ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بالکل جی، ان سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں، ابھی ہم سردی کی بات کر رہے تھے، سرد موسم میں کبھی آپ یہ دیکھ سنا ہے آپ نے کہ برف پگھلی، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ کل تک پاکستان سے ہاتھ ملانے سے کترانے والا بھارت آج پاکستان کی جانب قدم بھی بڑھا رہا ہے اور ہاتھ بھی ملا رہا ہے۔ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل جی، یہ خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ پہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق پہنچے تھے، اور پھر ان سے پھر بھارتی وزیر داخلہ ہے، وزیر خارجہ جے شنکر، وہ خود آئے چل کر، انہوں نے ان سے مصافحہ کیا، ہینڈ شیک کیا، نشست سے دونوں کہتے ہیں نا اس وقت کھڑے ہوئے۔ اچھا، چند منٹ کی گفتگو ہوئی، خیر و خیریت دریافت کیے گئے، اور بھارتی وزیر خارجہ نے کہا کہ او I know who you are۔ دونوں کی ملاقات سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم، جیسے آپ کو بتایا، خالدہ ضیاء کی رہائش گاہ پر ہوئی تھی۔ تو یہ جو مناظر ہیں یہ کل ایک بڑے حیران کن مناظر تھے۔ چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی سید محمد علی۔ تھینک یو سو مچ محمد علی جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا، ان ایکسپیکٹڈ تھا، کہاں تو ہم ان کی سیاست میں دیکھ رہے ہیں، جے شنکر کا جو رویہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے تھرو آؤٹ، جب بلاول صاحب گئے تھے وزیر خارجہ کے طور پہ، کیا انہوں نے کولڈ رویہ دکھایا تھا۔ پھر ان کی کرکٹ ٹیم کی بات کر لیں، اور اس کے بعد جو یہ جھوٹ بولتے رہے بنیادی مرصوص میں ناکامی کے بعد، ان کی جو ناکامی ہے اس کے بعد، یہ بتائیے گا اب یہ جو مصافحہ ہوا ہے یہ کیا سائن ہے، کیا بتا رہا ہے یہ ہمیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں پچھلے چند سال سے یہ غلط فہمی پائی جاتی تھی کہ اب وہ ایک کوئی بڑی عالمی طاقت بن گیا ہے، اور سارے خطے کے جو ممالک ہیں، پاکستان شمول، ان کو جو ہے وہ بالکل ان کے سامنے سر جھکانا چاہیے اور ان کی ہر خواہش اور ڈکٹیٹ کو ماننا چاہیے۔ لیکن اسی غلط فہمی کے تحت جب انہوں نے مئی میں پاکستان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا، تو جتنا ہم نے عبرتناک اس کو جواب دیا ہے، اس نے ان کی فوجی اور سیاسی قیادت دونوں کو ان کی عوام اور عالمی برادری کے سامنے یکساں طور پہ شرمندہ اور ایکسپوز کر دیا ہے۔ اچھا، پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد سے ان میں اتنی زیادہ خجالت تھی کہ یہ منہ چھپاتے پھر رہے تھے، صرف پاکستان سے نہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا صدر ٹرمپ نے جب دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرانے میں اپنا رول پلے کیا اور ان کو بلایا، تو مودی صاحب نے آنے سے معذوری ظاہر کی۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ مئی کی ہزیمت کے بعد جو بھارتی قیادت ہے وہ منہ چھپاتی پھر رہی ہے، ان کے پلیئرز، ہمارے پلیئرز سے ہاتھ نہیں ملاتے، ان کے سفرہ اوائڈ کرتے ہیں، اور یہ کلیئر انسٹرکشنز ہوتی ہیں ہائیسٹ لیول سے کہ جناب آپ نے ان اخلاقی جو ضابطے ہیں ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھنا، جو کہ ان کی چھوٹی سوچ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تو کل جو ہینڈ شیک ہوا ہے، یہ سفارتی اور اخلاقی ضابطوں کے مطابق جو ہے ایک اچھی پیش رفت ہے، کیونکہ ہاتھ جو ہے وہ جے شنکر صاحب نے آگے بڑھایا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو باقی بھی ان کے تمام انٹرلوکیوٹرز ہیں وہ بھی اس روش کو اپنائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب میں یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی بھارت کی پاکستان دشمنی یا نفرت یا جو نقصان پہنچانے کی پالیسی ہے اس پہ
نظر ثانی جو ہے وہ میں حقیقت پسندانہ انداز میں فوری طور پہ نہیں دیکھ رہا. دیکھیں بھارت نے 4 اعتبار سے پاکستان کی قومی سلامتی کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچانے کی پچھلے سال کوشش کی ہے. چاہے وہ پاکستان پہ براہ راست جارحیت ہو جو انہوں نے میزائلوں کے ذریعے سے ڈرونز اور فضائیہ کے ذریعے سے حملے کی ناکام کوشش کی, چاہے انہوں نے پانی روکنے کی جو کوشش کی, ساتھ ہی ساتھ اس سال میں غیر معمولی انہوں نے پشت پناہی اور سرپرستی کی ہے دہشت گرد تنظیموں کی جن کے خلاف ہمارے جوان افسران سید محمد علی صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ بالکل اپر ہیرارکی سے ان کو کلیئر انسٹرکشنز ہوتی ہیں, چاہے وہ کھلاڑی ہوں یا سیاستدان ہوں, کہ کسی قسم کی انٹریکشن نہیں کرنی اگر آپ کسی ایونٹ کے اوپر آپ کی ملاقات ہو بھی رہی ہے, آمنا سامنا ہو بھی رہا ہے. تو اٹ مینس کہ بھارت اب یہ ریئلائز کرتا جا رہا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی سالمیت کو رسپیکٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکہ حق میں فتح کے بعد پاک بھارت رہنماؤں کی پہلی ملاقات ہے پورے 8, 9, 10 مہینے کے ٹینیور میں. دیکھیں 2 پہلو ہیں. پہلی بات یہ کہ میں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ اخلاقی اور سفارتی ضوابط کے عین مطابق ہے, لیکن اس کا مطلب ہمیں جذباتی طور پہ یہ عجلت میں نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بھارت کی پاکستان دشمنی, پاکستان مخالفت کی جو پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے. اس کے لیے جو حقائق ہیں, زمینی حقائق, ان میں نمایاں تبدیلی اصل ثبوت ہوگا کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ خیر شدگالی کا اور امن کے سفر کا اور مسائل کے پرامن اور ذمہ دارانہ عالمی قوانین کے مطابق تصفیے کا خواہاں ہیں. کیا وہ کشمیر کے سچویشن کو ریویو کرنا چاہتا ہے, کیا وہ پانی روکنے اور آبی جارحیت اور انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن جو ہے اس میں واپس آنا چاہتا ہے اور اس وائلیشن کو ختم کرنا چاہتا ہے, کیا وہ دہشت گردی کی سرپرستی روکنا چاہتا ہے. چاہے پاکستان اور خاص طور پہ دیکھیں ان کے جو دہشت گرد ہیں وہ خاص طور پہ ان کو انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ جو فورن انویسٹمنٹ چینی پروجیکٹس وغیرہ بلوچستان میں لگ رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کریں تاکہ باہر ہمارے دوست ممالک کا اعتماد جو ہے اور ہماری معیشت کی بحالی کا سفر جو ہے وہ متاثر ہو سکے. تو اصل بات یہ ہے کہ کیا بھارت پاکستان دشمنی کے جو پالیسی ہے اس کو ترک کرے گا, یہ اصل میں ٹرانزیشن ہوگا اگر یہ کرتا ہے تو. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ سید محمد علی ہمارے ساتھ جی.